آواز اور جسے کہنا چاہیے کہ کلام کا حق ادا کر دیا۔ مفتی صاحب دونوں کلام آپ نے سنے، دوسرا جو کلام انہوں نے پڑھا اس پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج ایک انسان کی اوسط عمر 60 سال 65 سال اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن لکھنے والے کا آپ ایمان دیکھیں، لکھنے والے کے اندر پختگی دیکھیں ایمان کی، کہ اس نے نہ 30-40 سال سے زیادہ دیکھا ہے، نہ 5 10 15 20 سال سے زیادہ وہ کچھ دیکھے گا، لیکن اتنا پختہ ایمان کی جی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیا جذبات ہوں گے لکھنے والے کے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ میرے بعد کچھ میرے بھائی ایسے آئیں گے کہ جو اپنی جان اور اپنا مال خرچ کر کے مجھ پر فدا ہونا پسند کریں گے، لیکن ان کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو اور وہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے آقا کا ایک مرتبہ دیدار کر لوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل کی حیثیت سے پیش کیا۔ ظاہر ہے ایک انسانیت پورے عالم کے لیے اگر آپ کسی کو آئیڈیل قرار دیتے ہیں، رول ماڈل قرار دیتے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کسی شخص کو اس وقت رول ماڈل بناتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی پوری تاریخ بھی محفوظ ہو، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ساری زندگی کا ایک ایک پہلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محفوظ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ہستی، انبیاء، کسی نبی کی مکمل تاریخ موجود نہیں ہے سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اسی طرح تاریخ کے ساتھ ساتھ جامعیت ہونی چاہیے کہ آپ کی زندگی اتنی ہمہ جہت پہلوؤں پر مشتمل کہ آپ نے بحیثیت شوہر کردار ادا کیا، بحیثیت ایک بیٹے کے، بحیثیت ایک بھانجے کے، بحیثیت ایک بھتیجے کے، ایک سپہ سالار کے، ایک حکمران کے، ایک خلیفہ کے، ایک ہر حیثیت سے آپ نے اپنا کردار ادا کر کے اور پھر عملی زندگی میں پیش کیا۔ ایک تو ہے کہ کوئی شخص آئے اور وہ تھیوری اور نظریہ دے کر چلا جائے اور خود اپنی عملی زندگی پیش نہ کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی ساری زندگی ایک نمونے کے طور پر پیش کر دی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجیے۔ بس جو قرآن کریم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا مجسم قرآن ہے، وہ چلتا پھرتا ایک قرآن ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ جس طرح مفتی صاحب آپ نے کہا کہ چلتا پھرتا قرآن کریم، سیرت مبارکہ پوری ہو بہو تفسیر ہے، تشریح ہے قرآن کریم کی۔ اللہ رب العالمین کا یہ بھی ایک بڑا کمال ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں سے سارے کام لیتی ہے، کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، میں کہتا ہوں کہ ایک سیکنڈ آپ کی زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جو انسانی زندگی کی تربیت کا کوئی پہلو اس میں نہ چھپا ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انقلابات دنیا میں برپا ہوتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، قومیں بننے کے اندر 60 سال 100 سال 150 سال لگ جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ جو ایک قوم تشکیل پائی وہ تو نبوت ملنے کے بعد ہے، محض 23 برس کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا، ایسا انقلاب رونما کر دیا ہے کہ آج تک وہ سرنگوں نہیں ہوا ہے۔ اس کے اوپر کہیں مظالم ہو سکتے ہیں، کہیں کسی کا غلبہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ زندہ و جاوید ہے اور